دیکھیے ہم تو چاہیں گے وہ کریں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ کردار ادا کر سکتے ہیں انہیں یقیناً کرنا چاہیے۔ معترض کون ہوتا ہے؟ معترض بھارت ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن اگر ہو سکتی ہے تو ہو جائے۔ بھارت کہتا ہے کہ نہیں، تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دو طرفہ معاملہ ہے اور ہم اس کو خود حل کریں گے، ٹھیک؟ پھر ہم کہتے ہیں چلیے اگر دو طرفہ طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے تو وہ کیسے حل ہوگا؟ گفت و شنید سے ہوگا نا، میز پہ بیٹھنے سے ہوگا نا، تو اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو دو طرفہ گفتگو کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن سے آپ اجتناب کرتے ہیں، مسئلہ جو ہے وہ سلگتا جا رہا ہے، مزید آگ بھڑکتی جا رہی ہے، بڑے سے بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، پہلے ایک چھوٹے سی تھی، ویلی تک تھی بات، اس سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اب تو دیکھیں نا کہ اب تو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ کشمیریوں پر حملے ہوئے ہیں کشمیر سے باہر، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، وہ کاروبار کے لیے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں لوگ بیٹھے ہیں، کشمیری ہیں، ان کی دکانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے کاروبار پہ حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ اور ہندوستان میں بدقسمتی سے جس قسم کا رویہ اپنایا ہوا ہے، مطلب ہے کہ لوگوں کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی آپ کے یہاں سے مطلب ہے کہ گائے کا گوشت دکھائی دیا، جی آپ کے فریج سے یہ نکل آیا، تو اب یہ چیزیں جب ہوں گی تو یہ بات بڑی پریشان کن حد تک بڑھ رہی ہے۔ اور آج بہت بڑا ایلیمنٹ ہندوستان کے اندر ایسا ہے جو اپنے آپ کو پہلے سیکولر کہتا تھا اور جو سیکولر انڈیا کا میسج دنیا کو سیل کرتا تھا، وہ بھی پریشان ہے کہ انڈیا کا جو دنیا میں وہ امیج تھا وہ نہیں رہا، وہ متاثر ہو رہا ہے۔ سر ہماری ساری ایفرٹس کے بعد بھی پچھلے 70 سال سے جہاں تک پاکستان کی حکومت کا تعلق ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کا تعلق ہے، ان کا تو پہلے دن سے ہی رویہ مثبت تھا، اور ہم نے کہا کہ آئیے مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرتے ہیں، اور سب سے مناسب طریقہ گفت و شنید سے ریزالو کرنے کا ہے، اس سے کرتے ہیں۔ لیکن بھارت باوجود انتخابات کے اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا تھا، اب تو انتخابات بھی ہو گئے ہیں، نئی حکومت بھی مارد وجود میں آ گئی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ نئی حکومت جو ہے وہ نئے رویوں کو اپنائے گی، کیونکہ ان کے اپنے ملک کے لوگ آج کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی مقبوضہ کشمیر کی قیادت جو کہہ رہی ہے، وہ بھی تو الارم بیلز بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک تو اس پہ بھی موقع ملے گا آن دا سائڈ لائنز کے OIC کی میٹنگ پہ کانٹیکٹ گروپ کا ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بائی لیٹرل انگیجمنٹس کا موقع بھی ملے گا، اور ملا ہے۔ مثال کے طور پر آج صبح میری سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ایک مفصل نشست ہوئی، اور میں وزارت خارجہ گیا، اور بڑے اچھے ماحول میں ہم نے تبادلہ خیال کیا، ہمارے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں اس پر بات چیت ہوئی، جو انہوں نے ہماری مدد کی ہے اس پر بات ہوئی، اور آئندہ ہم نے اپنے تعلقات کو کس طرح آگے بڑھانا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا۔ آج انشاءاللہ میری امہ کے 3 بہت اہم ممالک جن کی بڑی افادیت ہے، اہمیت ہے، اور مسلمان بے پناہ آبادی ہے، ان سے ملاقات ہے۔ میری انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے آج شام، میری ملیشیا کے وزیر خارجہ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، میری مصر کے وزیر خارجہ سے آج ملاقات ہے، اور میری ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات شیڈیولڈ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان، ترکی، ملیشیا، مصر، انڈونیشیا، تو آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ مسلم امہ کی کتنی بڑی آبادی ان ملکوں میں مقیم ہے۔ تو ان سے بائی لیٹرل ایشوز پر، پاکستان اور ان کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا، تو یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے یہاں آنے کا۔
وزیر اعظم بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. وہ مدینہ شریف لینڈ کریں گے اور زیارت کے بعد پھر وہ عمرے کی ادائیگی کے بعد جو سمٹ ہے اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. تو بنیادی مقصد تو یہ ہے. سر یہ تھا کہ یہ تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ہمیں کتنے اس میں جڑ رہی ہے اندر لوگ. دیکھیے پاکستان کے سب کے ساتھ فارچونیٹلی پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ملک ہے جس کے سب کے ساتھ بڑے اچھے گہرے اور درینہ تعلقات ہیں. اللہ کے فضل سے پوری مسلم دنیا میں خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں اور گلف ممالک سے ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہیں. ود ان دیم تھوڑی ان کی کچھ اونچ نیچ ہوتی رہی ہے لیکن پاکستان کے سب کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں. تو پاکستان کا کردار مثبت رہا ہے اور انشاءاللہ مثبت رہے گا. ہماری خواہش یہ ہے کہ اس خطے نے بہت نقصان دیکھا ہے. اس خطے نے ماضی قریب میں بے پناہ جنگیں دیکھی ہیں. بے پناہ یہاں مالی اور جانی نقصان ہوا ہے. دہشت گردی سے بھی ہم دو چار رہے ہیں. پاکستان بھی رہا ہے, یہاں کے ممالک سعودی عرب بھی رہا ہے اور ممالک بھی رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو معاشی طور پہ ہمیں نقصان ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انویسٹمنٹس افیکٹ ہوتی ہیں, ٹریڈ افیکٹ ہوتی ہے, آمد و رفت افیکٹ ہوتی ہے, ویزوں کا اجراء افیکٹ ہوتا ہے. تو پاکستان کی تو خواہش ہے کہ جنگ کوئی مناسب راستہ مسائل کو حل کرنے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ جنگ سے آپ ایک دوسرے کی تباہی کر سکتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلے کا حل جنگ میں نہیں ہے. ہاں, ایک دوسرے کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور نقصان کس کا ہوگا؟ دونوں طرف اپنا نقصان ہوگا. مسلمانوں کا نقصان ہوگا, معاشی بھی جانی بھی. تو ہماری کوشش تو ہوگی کہ یہاں ہمارا موقف یہی ہوگا کہ گفت و شنید سے سفارتی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں, ان کا حل تلاش کریں. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ٹینشنز کو ڈیفیوز کیا جائے, معاملات کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. ماضی میں اگر ہم محو رہے تو ماضی میں تو غلطیاں ہوئیں, کس سے نہیں ہوئیں. اب اس میں ہم پھنسے رہے تو مزید اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اور پھر خدا نخواستہ اگر یہ یہاں ایک نئی جنگ کی ہوا, یہ کوئی نئی جنگ جنم لیتی ہے تو اس کے اثرات اس خطے پر بھی اور پوری گلوبل اکانومی پہ پڑتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جو دنیا کی انرجی نیڈز کو پورا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بہت سے ممالک جو پہلے ایران سے تیل لے رہے تھے, سینکشنز کے بعد تو ان کا وہ امکانات وہاں نہ رہے نا جی, تو انہوں نے کہاں دیکھنا ہے, انہوں نے بھی اس طرف دیکھنا ہے. اور اگر یہاں ہی کوئی ایک نیا خلفشار ابھر آیا تو اس کا امپیکٹ جو آئل کی قیمتوں پہ ہوگا, جو تیل کی مصنوعات پہ ہوگا, اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور اس کا جو بھیانک اثر پڑے گا ہماری معیشتوں پہ, پاکستان کی معیشت پہ یقیناً پڑے گا, لیکن دیگر معیشتوں پہ پڑے گا, اس کا بھی اندازہ آپ کو ہے. تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے. جو ان کی تشویش ہے, دیگر ممالک کی آپ نے ذکر کیا, اس تشویش کو بھی آپ صرف نظر نہیں کر سکتے, اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. ایران کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ایک مسلمان ملک ہو کے ایک ان کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے, اس کے باوجود اگر سب سے وہ الگ تھلگ ہو جائے اور آئسولیٹ ہو جائے تو اس سے کیا حاصل ہوگا جی. تو یہ بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات اس وقت ہیں اس خطے کے مشرق وسطیٰ کے, بڑی بردباری کی ضرورت ہے اور بڑی اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے. اس میں ایک ویژن کی ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو صاحبان یہاں آ رہے ہیں وہ اس قسم کا ویژن پرووائڈ کریں گے جس سے کہ
خطے کی، علاقے کی، امہ کی بہتری مقصود ہو. آپ سمجھتے ہیں جو کیا اس کا، اور آپ سمجھتے ہیں ابھی جو آ گیا تو وہ چیز ان کا ایک ایسٹیمیٹ تھا، ان کا اپنا اندازہ تھا کہ جس قسم کا فیڈ بیک ہمیں مل رہا تھا اسے یہ دکھائی دے رہا تھا کہ امکانات موجود ہیں کہ بی جے پی ریٹرن کر جائے گی. لیکن بی جے پی نے ریٹرن کیا توقعات سے بھی زیادہ سیٹیں انہیں لی. ٹھیک، تو ان کا خیال تھا اور بجا طور پہ کہ وہ، کیونکہ انہوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے، وہ ہارڈ لائنرز تصور کیے جاتے ہیں، اگر وہ بیٹھ کر کوئی بات چیت کرتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں، کوئی حل پیش کرتے ہیں، حل کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو اس کو آگے بڑھانے میں آسانی پیدا ہوگی. مثال کے طور پر جب کانگریس کی حکومت تھی، میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ چاہتے تھے کہ معاملات آگے بڑھیں، لیکن جو فار رائٹ ہے ان پر اتنا دباؤ تھا، اتنا پریشر تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ایک خواہش تھی، اس کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ پائے تھے. آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ واجپئی صاحب نے چھوڑا تھا وہ اتنا کافی آگے بڑھ گئے تھے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ معاملہ یا ڈپلومیٹک کورٹ سمجھ رہے معاملہ حل ہونے جا رہا ہے، تو کیا یہ یہاں سے دوبارہ وہی گورنمنٹ، بی جے پی گورنمنٹ ہے مودی کے سربراہی میں، تو کیا آگے لے جا سکتے ہیں؟ اگر دیکھیے بالکل وہی پارٹی ہے. اب یہ تو انہوں نے کیوں لینا ہے نا کہ وہ واجپئی صاحب کی لائن کو فالو کرتے ہیں. وہ بھی تو ان کی ہندوستان سے حب الوطنی پر کوئی شک تو نہیں کرتا. ان کو تو بے پناہ ٹریبیوٹس پیش کیے گئے ان کے انتقال پر، سب نے پیش کیے. تو وہ بھی تو بھارت کے وزیر اعظم تھے نا. تو ان کا اپروچ مختلف کیوں تھی؟ کیونکہ ان کی اپروچ ایک اسٹیٹسمن کی اپروچ تھی. ایک ہوتی ہے صرف سیاسی انداز میں سوچنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی حکومت کے لیے، اپنے سیاسی مفاد کے لیے سوچ رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی اگر سوچ میں وہ وسعت اور گہرائی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ کو اس سے کیوں لینا چاہیے. مگر یہ دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ نئی دہلی کا رویہ یہ ہے کہ جو ہمسایہ ممالک کو حلف برداری میں تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے، وزیر اعظم عمران خان کو اگنور کر دیا گیا. ہمسایہ ممالک کو نہیں دی. ایک ان کا ایک فورم ہے، نہیں سارک نہیں، بمسٹیک، اس فورم کے ممالک کو بلایا ہے. اگر سارک کے لوگوں کو بلایا ہوتا تو پھر پاکستان بھی سارک کا حصہ ہے. لیکن چلیے اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ بلائیں نہ بلائیں. وی آر ریسپانسبل فار آور ایکشنس، وی کی ناٹ بی ریسپانسبل فار دیئر ایکشنس. ہم مطمئن ہیں جو ہم نے کیا مناسب کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے خیر سگالی کے طور پر جب ان کو مبارکباد دی، جو فون کیا، انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا.